گزشتہ دنوں ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے، جنہوں نے بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل ان کے اوپر پھینکے گئے ہیں۔ لیکن اس حملے کے بعد امت مسلمہ اسپیشلی پاکستان کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں، دوسری گروپ جو ہے وہ ایران کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے گروپ سے ان کی کیا مفادات ہیں، ایران نے حملہ کیوں کیا، اور ان سب کے بارے میں بات کرتے چلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو حملے کے فوراً بعد ایران نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ سٹیٹمنٹ کے بعد یہ تھا کہ ایران نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد سے مراد کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے ایران کی جو سفارت خانہ تھا اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا، اور اس اٹیک کے بدلے میں ایران نے ان کے اوپر دوبارہ ری اٹیک کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے دو گروپ بن کے، یعنی امت مسلمہ کے دو گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو ایران کے سپورٹ میں ہے، اور ایک گروپ ہے جو ایران کی مخالفت کر رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے گروپس ہیں جو کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک وہ گروپ ہے جو ایران کی مخالفت میں ہے۔ اب اس میں کیوں کہ اب دیکھیں، آپ کو بتائیں کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جو کہ ان کا نظریہ بھی وہ اہل تشیع مذہب کو پروموٹ کرتے ہیں، اور یہ جو دوسرے ملک ہمارے پاکستان کے اندر ہے، کیونکہ یہاں پہ کئی مذہب کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اس وجہ سے جو لوگ ایران کے سپورٹ کر رہے ہیں وہ کیونکہ یا تو عموماً وہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یا وہ لوگ ہیں جو کہ کیونکہ ایران ہی وہ واحد ملک ہے دنیا کے اندر جو اسرائیل یا امریکہ کی کلن مخالفت کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی پیچھے ڈیٹیل میں جائیں یا تو اس کا یہ بنتا ہے کہ صرف واحد 57 اسلامی ممالک ہیں، یعنی ٹوٹل 57 آپ کے اسلامی ممالک ہیں، جن میں سے ایک ملک ہے جو کہ ایران ہے، اور یہ ایران ہی جو اس اہل اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے خلاف ذاتی مفاد کے لیے یا ان کی مخالفت کرتے ہیں ہمیشہ، اور یہ آج سے نہیں بلکہ کافی عرصے سے ان کی مخالفت چلتے آ رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھیں وہ گروپ ہمارے پاس جو کہ ایران کی مخالفت کر رہے ہیں اس حملے کے بعد، ان کا ماننا ہے کہ ایران نے جو تقریباً 200 سے زیادہ میزائل جو انہوں نے فائر کیے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ میزائل فائر کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگر ہم آج کی رپورٹ کی بات کریں، آج کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اسرائیل نے کیونکہ جو بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کے لیے یا ان بیلسٹک میزائل کی حملے کو کم کرنے کے لیے اسرائیل نے جو سسٹم نصب کیا تھا، جو کہ ریڈار سسٹم جنہیں نصب کیا، اس سسٹم کے اوپر تقریباً 1.5 کروڑ سے بڑھ کے یعنی 150 کروڑ سے تقریباً اباؤ ان کے اوپر جو ڈالر خرچہ ہے اور یہ جو ڈالر خرچہ ہے، یہ اسرائیل کا اتنا بڑا نقصان ہوا اس بیلسٹک میزائل کو، ان میزائل کو ناکارہ کرنے کے لیے۔ ان کا ماننا ہے کہ ایران نے تو کیونکہ حملہ تو کیا ہے لیکن اس حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں یہ بات کلیئر ہے کہ اس حملے سے اس ٹائم تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو ابھی رپورٹ ہے اسرائیل کی، اور وہ خود مان بھی چکے ہیں کہ اس حملے سے ان کے تقریباً اتنے سے زیادہ ان کا نقصان ہو چکے ہیں ان میزائلوں کو ناکارہ کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری امت میں سے دو گروپ بن چکے ہیں، ایک جو ایران کی سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا وہ گروپ ہے جو ایران کی مخالفت کر رہا ہے اور کھلم مخالفت کر رہا ہے۔ اس میں وہ ہو سکتے ہیں نظریاتی طور پر لوگ مخالفت کرتے ہیں، یا ہو سکتے ہیں لوگ کسی اور طرح سے مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کی ڈیپینڈ کا انسان کے نظریے کے اوپر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو کہ 57 اسلامی ممالک کے اندر صرف ایک ہی ملک ہے جنہوں نے آج اسرائیل یا اس کی امریکہ کے خلاف انہوں نے پہلی دفعہ کوئی اقدام اٹھایا۔ اور یہ تاریخ بھی آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو 57 ممالک ہیں، ان میں سے جو باقی ممالک ہیں جن کے عربی ممالک ہیں، وہ پاکستان ہے کوئی بھی کنٹری ہے، انہوں نے آج تک اسرائیل اور اس جو غزہ کی جنگ ہے اس کے خلاف انہوں نے آج تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں جاری نہیں کی۔ اگر وہ ایک بندہ صرف لفظی بات نہیں کر سکتا تو اگر ایک بندے نے صرف لفظی بات ہی نہیں کی تو باقی کیسے کرے گا۔ لیکن یہ ایسا ملک ہے جنہوں نے چاہے ذاتی مفاد ہو چاہے اور طریقہ ہو، انہوں نے پریکٹیکلی اسرائیل کے خلاف مخالفت کی، ان کے خلاف اقدام کیا۔ اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا، نہ ہی کسی دوسرے ملک کی جنگ کے اندر حصہ لیتا ہے۔ لیکن صرف یہ واحد ملک ہے جنہوں نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا، اور ہم نے اپنے جو اسرائیل نے ان کے جو سفارت خانے کے اوپر حملہ کیا تھا اس کا جواب دیا، اور ان کا جواب پتھر سے دیا۔ باقی جو 57 اسلامی ممالک ہیں جن میں ہمارے پاکستان بھی ہے، اور یہ بالکل سارے کے سارے انہوں نے آج تک صرف اس مسئلے کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھائی، تو باقی عملی طور پر اقدام کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو دو قسم کے نظریاتی لوگ ہیں وہ آپ اپنے نظریے کو سمجھ چکے ہوں گے۔ یاد رکھیں صرف جنگ باتوں سے نہیں بلکہ عملی اقدام سے ہوتی ہے۔ آپ نے دشمن کے خلاف عملی اقدام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو
ڈرانا دھمکانے بھی ہوتے ہیں، لیکن 57 اسلام والے جو آج تک اس غزہ کے بارے میں بات نہیں کر سکے، صرف ایران ہی واحد ملک ہے جو اس چیز کو پریکٹیکل اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی کو کلیئر ہے کہ ایران اپنی ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہا ہے، نہ کہ وہ کسی فلسطین غزہ کے لیے۔ امید کرتا ہوں کہ سب کے ڈاؤٹ کلیئر ہوں گے۔ مزید اس طرح اپڈیٹ کے لیے سائنس اکیڈمی کو فالو کریں۔ اللہ حافظ۔